تاریخ کے حوالے سے 3 باتیں کی گئی ہیں، باتیں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک اجمالی پس منظر، بہت مختصر وقت میں، مشکل سے مشکل 3 منٹ کا وقت، ایک اجمالی پس منظر، اور اس کے بعد اس پس منظر سے ہمیں کیا لینا چاہیے، ہمیں کیا ملا، بس یہ 3 مختصر باتیں۔ تو آپ تمام حضرات ذرا خاموشی کے ساتھ اور غور کے ساتھ سن لیں۔ یہ ذرا بچے بھی خاموش ہو جائیں، یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی نا، انہیں میری طرف دیکھو، آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کتابہ الممثل، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ہر دل کی تجلی ہے، ہر آنکھ کا تارا ہے، اس دیش کے ہیں ہم سب، یہ دیش ہمارا ہے۔ اشفاق ہو، نہرو ہو، محمود ہو، گاندھی ہو، اس قیمتی گلشن کا ہر پھول ستارہ ہے۔ انصاف کی آنکھوں سے تاریخ کو پڑھیے تو، انصاف کی آنکھوں سے تاریخ کو پڑھیے تو، اس دیش کو خون دے کر ہم نے ہی سنوارا ہے۔ معزز حاضرین و ناظرین اور تمام انصاف پرست اس گڑھی سلیم پور میں رہنے والے حضرات، مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے طلباء اور طالبات، اساتذہ، اللہ رب العزت والجلال کی پاکیزہ کتاب قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ پارہ نمبر 12 سورۃ الہود ہے، آیت نمبر 120 ہے۔ اس آیت کے اندر تاریخ کے حوالے سے جو 3 باتیں بیان کی گئی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ جب اللہ کے سامنے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو پچھلے نبیوں کی باتیں سناتا ہے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے جب آپ لوگ ہیں تو ہم آپ کو پچھلے لوگوں کی باتیں سناتے ہیں، یہ تاریخ۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ تاریخ بیان کرنی چاہیے۔ تاریخ بیان کرنے کی قرآن نے ایک شرط بیان کی۔ قرآن کہتا وجاء الحق، کہ اگر آپ پچھلے لوگوں کی باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں، گزشتہ لوگوں کی تاریخ سنانا چاہتے ہیں، تو تاریخ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تاریخ سچی ہو، کسی سچے قلمکار نے اس کو لکھا ہو، جو قلمکار ہو وہ جھوٹا نہ ہو، ناانصافی سے کام نہیں لیتا ہو، بلکہ اس کا قلم انصاف کے ساتھ چلتا ہو، وہ منصف قلمکار ہو، سچی باتیں اس نے لکھی ہو، تو اس کے قلم کی بنیاد پہ آپ تاریخ سنا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے شرط بیان کی ہے کہ اگر تاریخ کو بیان کرنا تو انصاف سے بیان کریں۔ قرآن کی شرط کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہیں اور دنیا کے ہر خطے میں ہیں کہ جو جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور وہ تاریخ سناتے ہیں جس میں لکھنے والے نے جھوٹ سے کام لیا۔ تو تاریخ وہ سنانی چاہیے جس میں لکھنے والا انصاف سے اور سچائی سے کام لے۔ تو ایک بات تو یہ کہ قرآن کہتا ہے تاریخ بیان کرنی چاہیے، دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ تاریخ کو سچائی سے اور انصاف سے بیان کرنا چاہیے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے تاریخ کو بیان کرنے کے 3 فائدے۔ قرآن کہتا ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جب پچھلے لوگوں کی اگلوں کے سامنے تاریخ بیان کی جاتی ہے تو ان نمبر 1 اگلوں کا دل مضبوط ہوتا ہے کہ جب پچھلے اتنی پریشانیاں جھیل کر ہٹے نہیں، ڈٹے رہے تو ہم کیوں ہٹے، ہم بھی ڈٹیں گے، تو دلوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے تاریخ کو بیان کرنے کا۔ نمبر 2 وَمَوْعِظَةٌ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب پچھلوں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو اگلے والوں کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ تاریخ بیان کرنے کا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں کو اپنے پچھلے، اپنے پرخ، اپنے پرش اور اپنے بزرگ یاد رہتے ہیں، ان کی یادیں باقی رہتی ہیں، ان کی تاریخ، ان کی زندگیاں، ان کی قربانی
قربانی یاد رہتی ہے. جب یہ یاد رہتا ہے تو پھر زندگی گزارنے میں آسانی ہے. میری پہلی بات مکمل ہو گئی کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ ہے کہ تاریخ بیان ہونی چاہیے. ہاں شرط یہ ہے سچی ہو. اور اس کے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ اگلے والوں کے دلوں کو مضبوطی ملتی ہے. دوسرا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. اور تیسرا فائدہ بزرگوں کی یادیں باقی رہتی ہیں. اب میں ایک اجمالی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت مختصر سا پس منظر آپ سے آج ذرا توجہ رکھیں. ذرا بات میں میری طرف توجہ رکھیں. یہ ہندوستان جیسا آج ہے ایسا کل نہیں تھا. 1498 اب سے ذرا پیچھے چلے 610 سال پہلے 1498 ہے. اور 1498 کی صورتحال یہ ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح حقیقت میں ایک بھائی. یہ الگ بات ہے کہ سب کے اپنے اعتقادات اپنا ماننا الگ الگ ہے. ایک اپنے اللہ کو مانتا ہے ایک اپنے ایشور کو مانتا ہے. سب کے ماننے کی چیزیں اور اعتقادات الگ ہیں اور عبادت کے طریقے بھی الگ ہیں. اپنے اللہ کے اور اپنے ایشور کے سامنے جھکنے کا طریقہ بھی الگ ہے. اس کو پوجنے کا اور اس کی عبادت کا طریقہ بھی الگ ہے. لیکن اس کے باوجود چاروں ایسے رہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں رہتا. کوئی فرق نہیں رہتا. یہ صورتحال ہے 1998 تک ہمارے ہندوستان کی. لیکن 1998 میں جہانگیر ایک بادشاہ گزرے. ان کی کچھ پالیسی سے پہلے ایک سلسلہ چلا جس سلسلے کے طفیل ہندوستان میں انگریز کے قدم آئے ہیں 1498 میں. جو قدم انگریز کے 1498 میں یہ 1498 میں انگریز کے قدم یہاں آئے ہیں. اور قدم آئے ہیں تجارت کی غرض سے. تجارت کی غرض سے 1498 میں آپ کے یہاں ہندوستان پر انگریز کے پنجے آ گئے. اب ذرا میں کچھ اہم باتیں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تاریخ نہیں بیان کروں گا. ایک بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس کی شہادت کب ہوئی. بس میں ایک خاکہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس تاریخ کو کیسے سمجھنا چاہیے. 1498 میں قدم یہاں آئے اور اس 1498 سے انہوں نے اپنی دھیرے دھیرے چھپ کر محنت شروع کی. 1608 تک یہ محنت بروئے کار کو لائے اور پھر اس محنت کو عام طریقے سے آگے بڑھایا. اور 1757 تک 259 سال انہوں نے محنت کی. ذرا میری بات پر غور کریں. 259 سال تک انگریز نے آپ کے اس ہندوستان میں محنت کی ہے اپنے آپ کو یہاں جمانے کے لیے, اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. 259 سال میں انگریز کامیاب ہوا ہے اور 1757 میں اس نے اعلان کیا ہے کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر آپ کو رہنا پڑے گا. اب جو ہم چاہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو کتنی محنت کرنی پڑی ہے؟ 259 سال. 259 سال میں بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے. 259 سال محنت کر کے وہ یہاں جمع تھا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. اتنی قربانیاں کیوں دینی پڑی؟ وہ تو باہر کا پیسے لگا دیں گے. اس بات کے نے 259 سال یہاں محنت کر کے اپنے آپ کو جمایا تھا. اب جب اتنی صدیوں میں کوئی اپنے آپ کو جمائے تو اسے بھگانا آسان نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں نے اب 1757 سے باقاعدہ محنت شروع کی. محنت اگرچہ 1703 سے شروع ہو گئی تھی لیکن 1757 سے باقاعدہ جماعت بنا کے محنت شروع ہوئی ہے اور 190 سال تک محنت کی ہے. کتنے سال تک؟ 190 سال تک محنت کر کے ہمارے بڑوں نے, ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد نے انگریزوں کو 1947 میں یہاں سے بھگایا. یہ اجمالی خاکہ 1498 میں وہ آیا, 1757 تک محنت کی اور 1757 سے 1947 تک 190 سال تک اس نے حکومت کی. اور اس حکومت کے تحت رہتے ہوئے ہمارے بڑوں نے 190 سال تک محنت کی ہے اور انہوں نے 190 سال کی محنت کر کے ان کو یہاں سے ہٹایا. یہ تاریخ کا اجمالی پس منظر تھا. اب میں آخری اور تیسری بات ذکر کر رہا ہوں. اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ نمبر 1 سبق یہ ہے کہ ملکی سطح پر اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے 2-4 دن, 2-4 مہینے, 2-4 سال کافی نہیں ہوتے. 2 صدیوں کی ضرورت ہوتی ہے. 2 صدیاں محنت کرنی پڑتی ہے. ہم اشکال کر لیتے ہیں ارے میں ہمارے بڑے کیا کرنا ہے, کرنے دو, 2 صدیاں گزرنے دو, پھر دیکھنا ہوا.
کرنے دو، 2 صدیاں گزرنے دو، پھر دیکھنا ہوا کیا ہے۔ ہم کہتے نہیں میں لوگ کری جا رہے ہیں، ہم عورتوں کو بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں۔ کرنے دو، 2 صدیاں گزرنے دو، پھر دیکھنا ہوا کیا ہے۔ انگریز کی اتنی طاقت تھی، ساری حکومت اس کے پاس تھی، اس نے 259 سال تک محنت کی، ہمارے 259 سال ہونے تو دو۔ تو نمبر 1 کسی کام کو کرنے کے لیے صدیوں کی محنت درکار ہوتی ہے، اور نمبر 2 جو کام صدیوں میں ہوا ہو اسے رد کرنے کے لیے، اس کی نکیر کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی کم سے کم 2 صدیاں چاہیے ہوتی ہیں، جو ہمارے بڑوں نے 190 سال تک محنت کی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی یہ سوچنے لگے کہ میرا حاکم کوئی ہے، میں اس کی رعایا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ماں تحتی میں رہتے ہوئے رعایا بھی بہت بڑا کام کر سکتی ہے۔ یہ 190 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے، تو ہمیں اسی سے سبق لینا ہے اور ایک بڑی پلاننگ بنانی ہے، بڑا منصوبہ کرنا ہے۔ اور جو ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد تھا، جس اتحاد کو چند لوگوں نے ہوا دے کر بگاڑنے کی کوشش کی ہے، ان بگڑے ہوئے لوگوں کو یا بگاڑنے والوں کو ہم سب کو مل کر بگاڑنا ہے اور اجاڑنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس تاریخ سے صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ السلام علیکم۔